بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج میں پھر ایکسرسائز کے بارے میں تھوڑی ڈیٹیل بتاؤں گا، کیونکہ یہ اتنا کنٹروورشل ٹاپک ہے، ایکسرسائز اور شوگر، ایکسرسائز اور فیٹ برننگ، ایروبک اور انیروبک۔ تو میں کوشش کر رہا ہوں ویڈیو بنا کے تاکہ لوگوں کو کلیئر کر دوں۔ یہ چیز بڑی کنفیوزنگ ہے، اس کو بہت ٹائم لگے گا، تسلی سے بار بار سنتے رہیں۔ اور آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ کون سی ورزش سے خون میں شوگر کم ہوگی اور کون سی ورزش سے فیٹ برن ہوگا اور ویٹ کم ہوگا، دونوں میں فرق ہے، یہ ضرور سمجھ لینا۔ یہ ڈاکٹر ونڈی ہیں، ان کی کتاب ہے، میں نے اس سے لیا ہے سارا لیکچر لیٹسٹ، بہت اچھی ریسرچ کی ہے انہوں نے، اور یہ ایتھلیٹ بھی ہیں اور نیوٹریشن بھی بن گئی ہیں، فزیالوجی کی بھی ہیں، فارماکالوجی کی بھی ہیں، کافی ڈگریاں شگریاں لی ہوئی لندن سے ہیں۔ مسل کے بارے میں ان کا کہنا ہے کہ مسل کو کام کرنے کے لیے کرنسی انرجی چاہیے ہوتی ہے، اے ٹی پی کہتے ہیں اس کو ہم۔ تو دو سورس ہیں انرجی کے، جیسے کہ میں بتاتا آیا ہوں، ایک شوگر ہے، گلوکوز ہے، اور دوسرا فیٹ ہے۔ پروٹین بلڈنگ بلاک ہے، پروٹین یوز نہیں ہوتی فیول کے لیے، اس لیے اس کو کاؤنٹ نہیں کرتے، وہ اس سے ہارمون بن گئے، مسل بن گئے، بون بن گئے، یہ چیزیں بنتی ہیں، انزائم وغیرہ بنتے ہیں۔ تو جو شوگر ہے وہ گلیکوجن کنٹرول ہوتی ہے لیور میں 100 گرام اور مسل میں 400 گرام، اور فیٹ سٹور ہوتا ہے ایز اے ٹرائی گلائسرائڈ۔ یہ دو چیزیں ہیں جو کہ فیول ہے، اور یہ صرف باڈی میں سٹور ہوتی ہے۔ تو اسکیلٹل مسل کے بارے میں دوسری ایک چیز جو سب سے امپارٹنٹ ہے، جب ہم ریسٹ میں ہوتے ہیں تو زیادہ انرجی ہمارے اسکیلٹل مسل یوز کرتے ہیں، اس کو ہم BMR کہتے ہیں۔ جب ہم کوئی کام نہیں کر رہے، دل کام کر رہا ہے، دماغ کام کر رہا ہے، تو پٹھے بھی کیونکہ کر رہے ہوتے ہیں، تو جتنا زیادہ مسل ماس ہوگا اتنا آپ کا BMR زیادہ ہوگا، تو اس سے شوگر جلدی کنٹرول ہوتی ہے۔ اور 10% ہم جو کھانا کھاتے ہیں چیزیں، ان کو ہضم کرنے میں انرجی یوز ہوتی ہے۔ اور دوسرا ایکسرسائز ہے، ہم جتنی زیادہ کریں گے اتنی زیادہ انرجی یوز ہوگی۔ تو یہ 3 طریقے ہیں انرجی یوز کرنے کے۔ BMR میں تو ہر حال میں ہونی ہے، آپ کچھ کھائیں نہ کھائیں، جب آرام سے بیٹھے ہیں، دل کام کر رہا ہے، انزائم ہیں، پھیپھڑے ہیں، سارے دماغ، وہ انرجی لے گا۔ یہ بہت تھوڑی ہوتی ہے، 1200-1300 کیلوری ہوتی ہے۔ 10% فوڈ پہ، اس لیے جو ہم جیسے گوبھی ہم کہتے ہیں ویجیٹیبل ہے، اس کو ہم کہتے ہیں 0 کیلوری فوڈ، کہ وہ اس میں اگر 50 کیلوری ہے تو اس کو ہضم کرنے میں باڈی 50 کیلوری استعمال کر لیتا ہے، اس کو ہم 0 کیلوری فوڈ کہتے ہیں۔ بیسیکلی 0 کیلوری فوڈ صرف پانی ہے اور کچھ نہیں ہے۔ تو تمام مسل جو ہے، اس کے بارے میں یہ تھیوری پرانی ہے، لیکن اس سے بہت اچھی طرح ایکسپلین کیا ہے کہ 3 طرح کے فائبر ہوتے ہیں۔ فاسٹ فائبر، جیسے تیز دوڑتے ہیں، HIIT ہے، اسپرنٹر ہے، جیسے بال لے کے فٹ بالر جب بھاگ رہا ہوتا ہے تیز، فاسٹ فائبر ہے۔ ایک ان دونوں کے درمیان ہے انٹرمیڈیٹ، اور تیسرے ہیں مارتھا ریسر جو 2 گھنٹے دوڑتے رہتے ہیں، وہ سلو فائبر ہے۔ تو فاسٹ فائبر جلدی تھک جاتا ہے، 15-20 سیکنڈ، آج میں بتاؤں گا آگے ٹیپ۔ جو انٹرمیڈیٹ فائبر ہے، یہ آپ ٹریننگ کریں گے، ایکسرسائز کریں گے تو یہ فاسٹ میں کنورٹ ہو جائے گا۔ جیسے مارتھن ریسر ہے جو کہ 6 گھنٹے دوڑتے ہیں، ایسا بھاگتے ہیں، تو وہ پریکٹس کریں گے تو یہ سلو فائبر میں کنورٹ ہو جائے گا۔ یہ درمیان میں رکھا ہوا ہے قدرت نے، جو جتنی ٹریننگ کرے گا یہ اس طرف چلے جائیں گے۔ یہ اس طرح، یہ پکچر میں دیکھیں، یہ جو لیفٹ سائڈ پہ ہے یہ سلو فائبر ہے، اس میں دیکھیں بلڈ زیادہ ہے، ویسل زیادہ ہے، سیل بڑے ہیں، کیونکہ یہ لمبے عرصے تک کام کرتا ہے، تھکتا نہیں ہے، اس لیے اس میں بلڈ ویسل زیادہ ہے۔ یہ انٹرمیڈیٹ ہے، اس میں کم ہے، اور یہ دیکھیں بالکل وائٹ ہے، اس میں بلڈ بالکل بہت کم ہے، یہ فاسٹ ٹوچ ہے۔ تو یہ پہچان ہوتی ہے ان کی۔ ابھی میں آگے آپ کو بتاؤں گا، گوشت میں بھی ہم کھاتے ہیں، جو مرغی میں اور اس میں۔ تو یہ ڈیٹیل میں سلو فائبر ہے، دیکھیں بڑے سیل ہیں، بلڈ زیادہ ہے، اس میں خون زیادہ ہے، مائیگلوبن زیادہ ہوتی ہے۔ یہ فاسٹ ہے، جلدی تھک جاتا ہے، اس کا فائدہ یہ ہے، اور یہ گلوکوز یوز کر سکتا ہے، صرف جو فاسٹ ٹوچ ہے یاد رکھ لیں، اور یہ ہوتا ہے 15-20 سیکنڈ، 30 سیکنڈ سے زیادہ نہیں ہو سکتا۔ اور انٹرمیڈیٹ ہے، جس طرف ٹریننگ کریں گے اس طرف چلے جائے گا، دونوں طرف۔ یہی چیز اس کو ڈیٹیل میں ایکسپلین کیا ہے، جو لوگ سمجھنا چاہیں۔ جو کریٹین فاسفیٹ پہلے 10-15 سیکنڈ تک یوز ہوگی، پھر اگر آپ HIIT کر رہے ہیں، تیز دوڑ رہے ہیں، تو انیروبک ہوگا اور وہ گلوکوز یوز کرے گا۔ انیروبک ایکسرسائز، جب آپ کو سانس چڑھ جائے، آپ کا ہارٹ ریٹ 100-110 سے اوپر چلے جائے، پھر آپ گلوکوز یوز کریں گے، فیٹ یوز نہیں کرتے۔ اور جب آپ نے فیٹ یوز کرنا ہے، سلو واک، جیسے آپ واک کر رہے ہیں 2 گھنٹے، 3 گھنٹے، سانس نہ چڑھے آپ کو، تو یہ اس میں فیٹ برن ہوتا ہے۔ یہ چیزیں ہیں جو بیسیکلی میں سمجھانا چاہ رہا ہوں۔ تو فاسٹ ٹوچ فائبر جو ہیں، اس کی ہائی انٹرسٹک سائز میں یوز ہوتے ہیں، صرف گلوکوز یوز کریں گے، اسی کو انیروبک بھی کہتے ہیں۔ جیسے HIIT ہے، ویٹ ٹریننگ ہے، جب آپ 10-12 ریپریشن کرتے ہیں تو آخری 2 میں آپ بالکل HIIT کے برابر آتا ہے۔ اور رننگ، اسپرنٹنگ، جلدی تھک جاتا ہے، 10-15-20 سیکنڈ تک ہوتا ہے۔ تو آپ نے دیکھا ہے فٹ بالر کو، کرکٹر کو، جب بھاگتا ہے تو اس کے بعد وہ سانس چڑھ جاتی ہے، اس پر ریسٹ کرتا ہے وہ۔ تو ایکسرسائز میں اس کو ڈیفائن کرتے ہیں کہ 65% میکسیمم ہارٹ ریٹ سے اگر زیادہ ہوں گے تو گلوکوز یوز ہوگا۔ 65% میکسیمم ہارٹ ریٹ کیا ہے؟
یہ میں نے آپ کو بتایا تھا. یہ دیکھیں جیسے 220 مائنس ایج, تو میری ایج 69 ہے, تو 220 مائنس 69 151 میرا میکسم ہارٹ ریٹ ہے. میں اس سے اوپر نہیں جاؤں گا, 80-90 پہ تو خطرناک ہو جائے گا. تو جو 65% بنا ہے 98, تو 100 تک میرا ہارٹ ریٹ جو ہے وہ سلو رہے گا, فیٹ برن ہوگا. میں 100 سے اوپر میرا ہارٹ ریٹ جائے گا تو شوگر برن ہونی شروع ہو جائے گی. یہ چیزیں آپ سمجھ آنا. اچھا, اسی چیز کو یہ بتا رہی ہے کہ فاسٹ ٹوئچ جو فائبر ہیں یہ ہائی انٹینسٹی میں ہوتے ہیں, میڈم بتا رہی ہے. تو جو فاسٹ فائبر ہیں وہ لیگ, کاف, گلوٹیس مسل, یہ اس میں بھاگنے کے کام آتے ہیں, اسپرنٹنگ کے. شولڈر کے مسل جب آپ ویٹ لفٹنگ کرتے ہیں, بائسپ ٹرائسپ ویٹ لفٹنگ میں کام آئیں گے, فاسٹ ٹوئچ ہیں. اور اپر بیک, یہ بھی آپ ہیوی کام کرنے کے لیے, ویٹ اٹھانے کے لیے, تو یہ اس جگہ فاسٹ ٹوئچ فائبر ہے. جی, دوسرے نمبر پہ سلو ٹوئچ فائبر ہیں. یہ گھنٹوں گھنٹوں کام کر سکتے ہیں, تھکتے نہیں ہیں, اس لیے یہ فیٹ یوز کریں گے, کیٹون یوز کریں گے, فیٹی ایسڈ یوز کریں گے, اور ایروبک ہوں گے. آکسیجن مسٹ ہے ان کے لیے. میکسم ہارٹ ریٹ 65 سے نیچے ہوگا, مطلب 85-90 سے اوپر نہ جائے. جیسے سلو واک کرنا, سلو سائیکلنگ چلانا. سانس نہ پھولے, اس میں سانس پھولے گا تو انیروبک. سانس کا مطلب آکسیجن نہیں مل رہی, آکسیجن نہیں مل رہی تو اس کا پھر ایمرجنسی ہے, اور پھر گلوکوز برن شروع, لیکٹک ایسڈ پروسیس شروع ہو جائے گا. تو یہ جو مسل میں فیٹ جتنا یوز ہوتا ہے, اسٹور ہوتا ہے, وہ سارا یوز ہو جاتا ہے. تو وہ فائبر جن میں سلو فائبر زیادہ ہوتے ہیں, جیسے ٹانگوں کے مسل گھنٹوں گھنٹوں آپ چل سکتے ہیں, کاف کے بھی ہیں, تو ایبڈامن کے مسل ہیں, کمر کے مسل ہیں, پوسچر کے مسل ہے, جو آپ پھر گھنٹوں گھنٹوں کھڑا رہنا تھا, بیک مینٹین کرتے رہتے ہیں, آپ تھکے نہیں, کھڑے رہتے ہیں. ہینڈ اور فور آرم کو لکھتے رہتے ہیں, آپ تھکے نہ کام. تو یہ سلو ٹوئچ ہے, اور زیادہ تر سلو ٹوئچ ہوتے ہیں ان میں. اچھا, ابھی انٹرمیڈیٹ فائبر, یہ فائبر ہیں اگر آپ اسپرنٹر ایکسرسائز کرتے ہیں, ٹریننگ کر رہے ہیں, تو وہ فاسٹ میں کنورٹ ہونے شروع ہو جائیں گے 30-40%. اور اگر آپ مارتھا ریسر بننا چاہتے ہیں, واک زیادہ کرتے ہیں, پیدل چلتے ہیں, سائیکل چلاتے ہیں سلو, تو وہ سلو میں کنورٹ ہو جائیں گے. یہ ابھی جیسے چکن کی مثال دی ہے میڈم نے, کہ چکن کے جو پٹ ہے, لیگ ہے, جو ہم بڑے شوق سے کھاتے ہیں, جوسی ہے, وہ سلو ٹوئچ فائبر ہے, اس کو ڈارک میٹ کہتے ہیں. اور جو فاسٹ ٹوئچ ہے جیسے بریسٹ ہے, وہ وائٹ فائبر ہے. اس میں جیسے میں ابھی بتایا تھا آپ کو کہ بلڈ کم ہوتا ہے اس میں. تو ٹانگوں کے مرغی پیدل چلتی ہے, زیادہ تو بھاگتی نہیں ہے, اٹھتی کم ہی ہے, لیکن کبھی ایمرجنسی ہو جائے تو بھاگ بھی سکتی ہے, اڑ بھی سکتی ہے. تو عام حالت میں سلو چلتی رہتی ہے. گائے بھی ایسے ہی ہے, گوشت بھی ایسے ہی ہے. تو وہ اس لیے عام حالت میں عام ایتھلیٹ جو نہیں ہے, جو عام بندہ ورزش نہیں ہے, وہ کہتا ہے 50% سلو ٹوئچ ہوتے ہیں, 50% انٹرمیڈیٹ ہوتے ہیں, بعد میں فاسٹ میں کنورٹ ہو جائیں گے. اور یہ میڈم کہہ رہی ہیں کہ جو عام لوگ ہیں, جو ایکسرسائز نہیں کرتے, ایکٹیو لائف نہیں گزارتے, ان میں 50% سلو فائبر ہوتے ہیں اور 50% انٹرمیڈیٹ ہوتے ہیں. جب وہ کریں گے تو وہ فاسٹ میں کنورٹ ہو جائیں گے, نہیں تو وہ انٹرمیڈیٹ رہیں گے. اسی لیے جب وہ سلو ٹو فائبر ہوتے ہیں تو فیٹ یوز نہیں کرتے, فیٹ زیادہ ہوتے ہیں, موٹے ہو جاتے ہیں. اچھا, یہ 4 اسٹرانگیسٹ مسل ہیں جو کہ جیسے میسٹیکیشن, کھانا کھانے کے مسل ہیں جو ہمارے جبڑوں کے درمیان ہیں, کیونکہ کھانا کھانا تیز ہوتا ہے. یوٹرس ہے پریگنینسی میں, گلوٹ مسل ہے ہمارے جو ہپ کے مسل ہیں بھاگنے دوڑنے میں, اور کوڈسپ, یہ رننگ اسپرنٹ میں کام آتے ہیں. یہ بہت اسٹرانگ مسل ہے ان کے نزدیک. یہ چکن ہے, دیکھیں اس کی مثال دی ہے میڈم نے کہ جو چسٹ ہے وہ فاسٹ ٹوئچ فائبر ہے, اور جو تائی ہے جس کو ہم بڑے شوق سے کھاتے ہیں وہ سلو ٹوئچ فائبر, کیونکہ چلتی ہے ایسا ایسا, اس میں بلڈ زیادہ ہوتا ہے, اس لیے وہ جوسی بھی ہوتا ہے زیادہ. یہ جتنا گائے ہے, یہ بیل ہے, یہ بڑے ایسا چلتے ہیں, بھاگتے دوڑتے نہیں ہیں, اس لیے ان میں سلو ٹوئچ فائبر زیادہ ہوتے ہیں. اسی لیے گوشت ریڈ میٹ ہوتا ہے, زیادہ ٹیسٹی ہوتا ہے, وائٹ میٹ نہیں ہوتا. چسٹ کا جو ہوتا ہے اس کو وائٹ میٹ کہتے ہیں, یا چکن کو وائٹ میٹ کہتے ہیں. دوسرا جو مائٹوکانڈریا ہے, یہ سلو فائبر میں فیٹ یوز کرتا ہے ایروبک آکسیجن کے ساتھ, یہ ذہن میں رکھنا ہے. اور انیروبک میں سائٹوپلازم یوز ہوتا ہے, مائٹوکانڈریا میں نہیں آتا. HITT میں گلوکوز یوز ہوتا ہے. تو فیٹ مائٹوکانڈریا یوز کرے گا, اور سائٹوپلازم میں جو ہے وہ گلوکوز یوز ہوگا. ویٹ ٹریننگ جیسے ویٹ لفٹنگ ہے, فاسٹ فائبر بڑھ جائیں گے آپ کے. لو ویٹ ہے, ہلکا ویٹ اٹھاتے ہیں آپ, اس میں سلو فائبر رہیں گے. تو یہ چینج ہوتے رہتے ہیں, ٹریننگ کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے. 3 طریقے ہیں انرجی ہمارا مسل کیسے یوز کرتا ہے. سب سے پہلے تھا جیسے پچھلی دفعہ میں نے بتایا, کریٹین فاسفیٹیز. یہ مسل سے پروٹین سے بنتی ہے, کریٹین لیور میں بنتی ہے, کڈنی میں بنتی ہے, مسل میں سٹور ہوتی ہے. جب کبھی آپ ایک دم بھاگنا چاہیں, تیز کرنا چاہیں, HITT شروع کریں, جیسے فٹ بال لے کے بھاگتا ہے یا بال کے پیچھے بھاگتا ہے کھلاڑی, تو یہ 1 سے 15 سیکنڈ تک, یا جو اسپرنٹر ہوتے ہیں, فاسٹسٹ روڈ 100 میٹر کی دوڑ ہوتی ہے, یہ یوز ہوتا ہے, کریٹین فاسفیٹ یوز ہوتی ہے. پھر جب ریسٹ کرتے ہیں 1 منٹ 2 منٹ, تھوڑا دوبارہ بن جاتا ہے, پھر آپ یوز کرتے ہیں.
اور جب آپ آرام کرتے ہیں دوبارہ جتنا زیادہ یہ جتنا ایکسپورٹ ہوں گے اتنا جلدی دوبارہ بلڈ اپ ہو جائے گا۔ دوسرا گلائکولائڈ کے پاس وے، یہ ہوتا ہے اینروبک میں یوز۔ جو گلائکوجن ہے وہ گلوکوز میں کنورٹ ہوگا، گلوکوز لیکٹیٹ میں جائے گا، لیکٹک ایسڈ ہے لیور میں جا کے لیکٹک ایسڈ دوبارہ گلوکوز میں بنتا ہے۔ تو اس لیے جب بھی اینروبک ایکسرسائز ہوگی، ہائی ایچ اے ٹی ٹی ہوگی تو وہ گلوکوز یوز کرے گی۔ تو اسی لیے وہ کہتے ہیں کہ اس کو وارم اپ ٹائم دیا کریں، ایک دم نہ کیا کریں کہ اینروبک ورزش ایک دم شروع کریں گے تو خطرناک ہوتی ہے، پہلے 5-7 منٹ وارم اپ کیا کریں اس کو، کیونکہ یہ جسم تیار نہیں ہوتا پورا سسٹم۔ تیسرا آکسیڈیٹڈ ہے، جیسے کہ میں بتا رہے کہ گلیکوجن برن ہوتی ہے 10 سے 30، جتنے ہمارے اسٹور ہے مسل کا وہ 10 سے 20 پہ، اگر آپ لو کارب پہ تو 5 منٹ میں برن ہو جائے گا ساتھ، پھر آپ کو فیٹ برن شروع ہو جائے گا۔ اور پھر یہ کیونکہ سلو فائبر ہیں اور فیٹ برن ہو رہا ہے، فیٹ آپ کا جسم میں 10-12-15 کلو ہے، تو یہ گھنٹوں گھنٹوں آپ واک کر سکتے ہیں۔ ایچ اے ٹی ٹی آپ نہیں کر سکتے 1 منٹ آدھا منٹ سے زیادہ، پھر آپ کو ریسٹ مست کرنا پڑے گا، کیونکہ وہ فاسٹ فائبر ہیں، وہ تھکتے جلدی ہیں اور گلوکوز یوز کرتے ہیں۔ تو دوسرا اس کو ایروبک بھی کہتے ہیں۔ تو یہ جو فیٹ یوز ہوگا وہ ایروبک ایکسرسائز میں ہوگا، یاد رکھنا ہے، سانس نہ پھولے آپ کا۔ پھر میں سب کو آسان کر دوں کہ اگر آپ نے چربی کم کرنی ہے، ویٹ کم کرنی ہے تو سلو واک کریں، ہارٹ ریٹ 65% سے اوپر نہ جائے، مطلب 90 تک رہے، تاکہ آپ گھنٹوں گھنٹوں کر سکیں اور فیٹ برن ہو۔ ہمیشہ ہمیں ساری عمر الٹا بتایا جاتا رہا ہے۔ اور اگر آپ نے شوگر کم کرنی ہے تو ایچ آئی ٹی ٹی کریں، اسپرنٹنگ کریں، ویٹ ٹریننگ کریں، اور دل کی دھڑکن جو ہے 65% سے 80% تک جائے، اس سے آپ کا سانس پھولے گا، اینروبک ہوگا۔ اینروبک میں صرف گلوکوز یوز ہوگی، آپ اس کو فوراً نہیں کم کریں۔ آپ نے ایکسرسائز کیا ہے ایچ آئی ٹی ٹی، آپ کو یہ گھنٹے بعد چیک کریں، شوگر 20 25 30 40 پوائنٹ نیچے آ چکی ہوگی، کوئی 1.5 سے 2 گھنٹے لگتے ہیں اس کو سیٹنگ ہونے میں۔ پھر میں بتا دوں کہ اینروبک جو ہے اس میں گلیکوجن بریک ڈاؤن ہوگی، جو مسل میں اسٹور ہوتی ہے وہ گلوکوز میں کنورٹ ہوگی، اس کو کہتے ہیں فاسٹ گلائکولائٹک پاتھ وے۔ اس میں جو فاسٹ والا ہے اس کو اینروبک کہتے ہیں، لیکٹک ایسڈ یہ 30 سیکنڈ سے 1 منٹ تک ہوتا ہے۔ ایروبک جو ہے وہ گھنٹوں تک کر سکتے ہیں، پیروک ایسڈ ہے، فیٹی ایسڈ ہے، کیٹون بن جاتے ہیں، اور جو کریٹین فاسفیٹ ہے وہ سیکنڈوں تک ہے۔ یہی میڈم بتا رہی ہیں کہ جو فیٹ بیٹا آکسیڈیشن ہوتی ہے وہ ایروبک ہے، وہ آپ گھنٹوں گھنٹوں کر سکتے ہیں۔ سمری میں پھر بتا دوں کہ پہلے 10-15 سیکنڈ تک کریٹین فاسفیٹ یوز ہوگی اگر آپ کی اسٹور ہے، مسل ہیلدی ہیں اور ڈائٹ نارمل لے رہے ہیں تو۔ پھر 2 سے 5 منٹ تک گلائکولائڈ پاتھ وے آئے گا، کنورٹ ہوگی، اس لیے یہ وارمنگ ٹائم، وہ کہتے ہیں وارم اپ کریں تاکہ لیور میں سارا کنورٹ ہو کے گلائکوجن گلوکوز میں بن کے آ جائے، کنورشن سٹارٹ ہو جائے، پھر یہ ساری گلوکوز یوز کرے گا۔ اور تیسرا آکسیڈیٹیو ہے، یہ 5-10 منٹ کے بعد جتنا آپ کا گلوکوز اسٹور ختم ہو جائے گا، پھر یہ آپ گھنٹوں گھنٹوں کریں، آپ کا فیٹ برن ہوگا۔ خطرناک چیز کیا ہے کہ جب آپ کا نہ گلوکوز ملے گا باڈی کو، نہ فیٹ ملے گا، پھر وہ مسل کھائے گا۔ یہ خطرناک ترین چیز ہے، اس سے بچنا ہے آپ نے۔ یہ ریفرنس ہے میڈم کا، چلیے سن لیں، بہت اچھا نالجیبل ہے۔ یہ انہوں نے بے تحاشا فائدے بتائے ہیں ایکسرسائز کے، بہت لمبے چوڑے ہیں، نیند اچھی آتی ہے، بہتر ہوتا ہے، دل بہتر ہوتا ہے، بی پی لو ہوتا ہے، شوگر کنٹرول ہوتی ہے، جوڑوں کے درد نہیں ہوتے، سب کچھ بہت زیادہ فائدے ہیں، آپ سلی سے پڑھ لینا۔ یہ تینوں میں فرق ہے ڈیٹیل میں، جو اسٹوڈنٹ ہیں یا جو کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے ڈیٹیل ریزننگ دی ہے، دلیل ساری۔ یہ کریٹین فاسفیٹ ہے، پھر گلوکوجلائسس ہوتی ہے، پھر لیپولائسس ہوتی ہے جس کو ہم ایروبک کہتے ہیں، پھر گلوکونیوجینسز ہوتی ہے، جیسے میں نے بتایا تھا کہ وہ اس کے بعد وہ گلوکوز کنورٹ ہوتا ہے، اور فیٹی ایسڈ فیٹ میں کنورٹ ہوگا، لیکٹک ایسڈ بھی گلوکوز میں کنورٹ ہو جائے گا، اور پھر پروٹین میٹابولزم میں اینڈ پہ اگر کچھ بھی نہیں بچا تو مسل کھائے جائیں گے آپ کے۔ اس لیے جو لوگ بھوک ہڑتال کرتے ہیں تو 25-30 دن میں سب فیٹ اور گلوکوز ختم ہو جاتی ہے، پھر مسل کھائے جاتے ہیں، اور وہ خطرناک ہے جب وہ ہسپتال میں داخل کرنا پڑتا ہے۔ اچھا جی، اللہ حافظ۔